السلام علیکم ایوری ون، دس از بلال بلاگر اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو میری ویب سائٹ جس کی میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ منتھ بھی جو ہے نا کیس اسٹڈی شیئر کی تھی کہ ہم نے کتنی ارننگ کی ہے اور کتنے آرٹیکلس کیے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم ویب سائٹ پہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی اس منتھ بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا اکتوبر کی شیئر کی تھی ارننگ اور ساری ڈیٹیلز۔ اب اس کے بعد نومبر اور ابھی دسمبر آ چکا ہے، تو نومبر کی ہم تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کروں گا، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا اپنا امیزون ڈیش بورڈ بھی اور ایڈسنس ڈیش بورڈ بھی کہ کتنے ہم نے جو ہے نا دونوں پلیٹ فارم سے ہم نے ارن کیا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ منتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ٹپس ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں ایس کے حوالے سے اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے، جن جن چیزوں کو میں نے ویب سائٹ پہ اپلائی کیا اور جن سے ہمیں اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس میں پریکٹیکلی چیزوں کو آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی ان چیزوں کو اپلائی کر کے اپنی ایک اچھی پیسیو انکم کو جنریٹ کر سکیں اور اپنی ویب سائٹ کو آپ ایک اس لیول پہ لا سکیں کہ آپ ایزیلی اس کو سیل بھی کر سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اسکرین کی طرف۔ جی، تو یہاں پہ میں آپ کو امیزون ڈیش بورڈ اور ایڈسنس ڈیش بورڈ دکھاؤں گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں کرتا ہوں آپ کو پریکٹیکل طور پر میں اس کا پروف بھی دکھاؤں، تاکہ آپ جو ہے نا سیٹسفائی بھی ہو جائیں اور کمفرٹیبل بھی ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف زبانی چیزیں بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید وہ جو ہے نا فیک چیزیں ہیں اور اس کے پاس ان کا کوئی بھی پروف نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلے میں آپ کو پہلے پروف دکھا دوں جو لاسٹ نومبر کا ہمارے پاس ارننگ آئی ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں آگے ڈیٹیل میں کہ ہم نے جو ہے نا کون کون سی چیزیں ویب سائٹ پہ اپلائی کی ہیں اور آگے کیا جو ہے نا چیزیں ہیں جو ہم اپلائی کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ساتھ ہی ساتھ آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ڈیفینیٹلی ایک میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ چاہیے۔ جیسے جیسے ہماری یوٹیوب چینل کی جو ایک فیملی ہے، یعنی ایک ایز اے فیملی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور میرا یہی موٹیو ہے کہ جیسے میں جو ہے نا چیزوں کو اپلائی کر کے اچھی ارننگ کر رہا ہوں، تو اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ نیا آنے والا اس فیلڈ میں وہ فری میں چیزوں کو سیکھے، تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی دقت نہ آئے، کسی قسم کی کوئی اسے مشکل پیش نہ آئے، اور اسے ہر چیز یہاں سے فری مل سکے۔ ہر جو سکل ہے ایفیلیٹ ویب سائٹ کو رن کرنے کے لیے، اسے انشاءاللہ میرے چینل پہ ملے گی، اور میرا یہی مشن ہے کہ میں فری میں چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں۔ تو ہم ایڈسنس کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈسنس کا ڈیش بورڈ ہے۔ یہاں پہ اس کو میں نے بائی منتھ تھوڑا سا فلٹر کر لیا تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے۔ اکتوبر میں آپ دیکھیں جیسا کہ ہم نے 27.83 جو ہے نا اس کا کیا تھا لاسٹ منتھ میں، اکتوبر میں، ٹھیک ہے، اکتوبر 1 سے لے کے 31 تک، اور اس کے بعد نومبر ہے، اور نومبر میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری ارننگ ہوئی ہے وہ 156.96، یعنی $157 جو ارننگ ہے ہماری وہ نومبر میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کافی انکریز ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ منتھ۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا ایڈسنس ہے۔ اب ایڈسنس کے بعد میں آپ کو اپنی امیزون کا جو ہے نا ڈیش بورڈ دکھاؤں گا، تاکہ وہاں پہ بھی آپ یہاں پہ جی دیکھیں لاسٹ منتھ ہمارا جو ماشاءاللہ ارننگ کا یہ آپ سینیریو دیکھ سکتے ہیں، 333.29، یعنی $333 ہمارے لاسٹ منتھ جنریٹ ہوئے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹل آرڈر ہیں وہ 144 ہوئے ہیں اور 148 شپ ہوئے ہیں، یعنی ابھی بھی کچھ جو ہے نا ان میں سے ریٹرن بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری کچھ جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو پچھلے منتھ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اس منتھ میں بھی شپ ہوتی ہیں، جس کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ اس مہینے میں انکلیوڈ ہوتا ہے۔ تو اس منتھ کا بھی میں آپ کو شو کروا دوں گا کہ کتنا ہمارا یہ کیونکہ آج 3 تاریخ ہے اور لاسٹ 2 ڈیز کا جو کمیشن ہے وہ کتنا آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا کنورجن ریٹ ہے وہ 3.45% ہے، جو کہ ایک اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے، ناٹ بیڈ۔ اور ایک جو ہماری ارننگ ہوئی ہے وہ $333 ہے، یعنی 333 یہاں سے ہو گئے اور 157 ہمارے ایڈسنس سے ہو گئے۔ آپ ان کو ایڈ کر لیں تو 333 اور 433 ہو گئے، ٹھیک، اور
راؤنڈ اباؤٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 کے یعنی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے ہمارا ابھی کمیشن ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لاسٹ منتھ ہمارے، اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکتوبر میں ہمارا یہ نومبر کی ہے، ٹھیک، کیونکہ ابھی دسمبر آ گیا تو پچھلے منتھ کی نومبر کی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ارننگ، اور اب ہم اس سے جو پچھلا منتھ ہے اکتوبر وہ بھی تھوڑا سا ہم اس کو انالائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کمپیئر کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو ہے نا ارننگ میں کتنا بوسٹ آیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ کسٹم رینج ہم کرتے ہیں، یہاں پہ ہم جاتے ہیں اکتوبر، ٹھیک ہو گیا، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو 21 تک یہاں سے لے کر اس کو ہم 21 تک لے کے جاتے ہیں تاکہ یہاں سے آپ کو ایزیلی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ 333 ہے، اور اکتوبر میں جی ہم نے جو کیا وہ $248 کیا تھا، ٹھیک، یعنی 248 سے جمپ لگا ہے $333 تک۔ اور اسی طرح اگر ہم ایڈسنس کی بات کریں تو اکتوبر میں یہاں پہ آپ دیکھیں $27.83 تھا، جو کہ ابھی جمپ لگا ہے $156.96 کا، جو کہ ایک بڑا اچھا جمپ ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو اکتوبر، نومبر میں ہمارا بہت ہی اچھا جو ہے نا ایک ریونیو جنریٹ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ مزید انکریز ہوگا، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم ویب سائٹ کو ایک اچھے لیول پہ لے کے جائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارا کنورجن ریٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو لاسٹ منتھ تھا یعنی اکتوبر میں 47 تھا، اور ابھی لاسٹ منتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ہوا ہے، 2.47 لاسٹ منتھ میں تھا اور ابھی 3.45، یعنی کافی اس میں بہتری ہے، یہ کنورجن ریٹ میں بھی بہتری آئی ہے، اور اسی طرح ہماری جو ہے سیل میں بھی کافی انکریز ہوا ہے۔ اب دوسری چیز کہ اس منتھ ابھی دسمبر، کیونکہ 3 دسمبر ہے اور ابھی آج 3 تاریخ ہے، لاسٹ 2 منتھ کا بھی میں آپ کو کمیشن دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انشاءاللہ اس منتھ میں بھی ہم کافی جو ہے نا ہمارا ٹارگٹ کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بھی کافی بڑا ہے۔ ابھی دیکھیں دسمبر 1 اور دسمبر 2 دو ہی دن گزرے ابھی اس منتھ کے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ 89 پوائنٹ، یہ دیکھیں جی 2 دن کا جو ہمارے پاس کمیشن آیا ہے وہ 89.9، یعنی $90 اگر 2 دن میں آ گئے ہیں تو اٹس مین اس جو منتھ ہے، اس منتھ میں ہمارا ڈیفینیٹلی آپ اندازہ لگا لیں، اگر 2 دن میں 90 ہے تو منتھ میں اچھا خاصا ریونیو ہمارا ہونا چاہیے۔ میرا تو جو ٹارگٹ تھا وہ 500 سے اوپر ہی تھا، لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی اوپر جائیں گے۔ بہرحال اب ہم قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہتری کی طرف انشاءاللہ جا رہی ہے۔ ابھی 2 دن کا ہمارا جو 90 ڈیز کا کمیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہ ابھی پیچھے آپ کو پتہ ہے ابھی 28 ڈیز پڑے ہیں، تو اس میں ہمیں اچھا خاصا بوسٹ ملے گا۔ تو اب یہ تھی جی ڈیش بورڈ، یہ میں نے آپ کو ارننگ بتائی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ پہ کون کون چیزیں اپلائی کی ہیں تاکہ آپ کو بھی ایزیلی سمجھ آ سکے اور ان چیزوں کو آپ بھی اپلائی کر سکیں۔ یہ تو دوستو آپ نے لائیو دیکھ لیا کہ امیزون کا جو ڈیش بورڈ تھا اس پہ بھی میں نے آپ کو ارننگ بتائی ہے لاسٹ منتھ کی، اور ایڈسنس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ منتھ، اس نومبر کے منتھ میں ہم نے کتنا جنریٹ کیا، اور الحمدللہ کہ ہمیں اکتوبر ایز کمپیئر ٹو اکتوبر نومبر میں کافی جو ہے نا امپروو آئی ہے ہمارے ریونیو میں، اور انشاءاللہ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ دسمبر میں ابھی لاسٹ جو 2 ڈیز ہے ہمارا اس کا کمیشن تقریباً $90 ہو چکا ہے، تو اٹس مین کہ انشاءاللہ دسمبر میں ہمیں امید ہے کہ کافی اور بہتری آئے گی ہمارے جو نا منتھلی ریونیو میں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ جی کون سی چیزیں ہیں جو ویب سائٹ پہ ہم کر رہے ہیں اور کتنی ہماری ٹریفک ہے۔ ٹریفک بھی الحمدللہ کافی بہتر جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، یعنی یو ایس کی ہماری جو ٹریفک ہے وہ تقریباً 350 سے ریلیونٹ ٹریفک ہے، اور باقی جو کنٹری سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، یعنی 500-600 ٹریفک ہماری ڈیلی کی آ رہی ہے، اور کیونکہ ہماری جو مین ٹریفک ہے اور ہمارا کوشش یہی کہ وہ یو ایس سے زیادہ ٹریفک آئے، اور یہ ساری سیلز یو ایس بیسڈ ہی ہو رہی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہوں اور بار بار آپ کے لیے یاد دہانی بھی ایک کرواتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس پہ اپنی جو ہے نا جتنی بھی زیادہ سکلز کو اسٹرانگ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، وہ ہے کی ورڈ ریسرچ۔ کی ورڈ ریسرچ از موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ کی ورڈ ریسرچ اور جو کی ورڈز ہوتے ہیں از اے بیک بون آف یور بزنس، یعنی یہ جیسے آپ کے جسم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اگر خدا نہ خواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم آ جائے تو بندہ چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو کی ورڈ ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے ایک بیک بون کا
جو اہمیت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں گے آپ کے پاس وہی ٹریفک آئے گی اور جو چیز کسی بھی چیز کو بائی کرنا چاہ رہی ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی ٹریفک آ رہی ہے جو کوئی چیز نہیں بائی کرنا چاہ رہے, جسٹ ویسے ویب سائٹ پہ آئے اور واپس چلے گئے, تو اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی بھی بندہ اپنی ویب سائٹ بناتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹارگیٹڈ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک لیپ ٹاپ لینا ہے اور ایک اسپیسیفک کرائٹیریا میں رہ کر اس نے لیپ ٹاپ لینا ہے, فار ایگزامپل کہ بیسٹ لیپ ٹاپ فار اسٹوڈنٹس انڈر $500, یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے 500 سے نیچے کے بجٹ میں, تو وہ اگر آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ تو اٹس مین کہ وہ آپ کی ویب سائٹ سے ضرور امیزون پہ جا کے اس چیز کو بائی کرے گا. تو اس لیے آپ کے جو کی ورڈز ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ یعنی ٹارگیٹڈ بھی ہونے چاہیے اور اسپیسیفک بھی ہونے چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ بیسٹ مانیٹر فار فوٹو ایڈیٹنگ انڈر 500, یہ ایک لینتھی اور لانگ ٹیل کی ورڈ بھی ہے اور ایزیلی رینک ہونے والا کی ورڈ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسپیسیفک کی ورڈ ہے. یعنی جو لوگ فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور جن کا بجٹ 500 سے نیچے ہے ان کو یہ لیپ ٹاپ چاہیے, اور ان میں سے جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے اٹس مین کو وہ بائی کرنے آئے ہیں, نہ کہ ویسے ہی ویب سائٹ پہ آ کے واپس چلے جائیں گے. ڈیفینیٹلی وہ بائی کریں گے. تو اس طرح کے جو لانگ ٹیل کی ورڈز ہوتے ہیں, اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں, کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو ٹارگٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ لو کمپٹیٹو کی ورڈز کا جب ہم کہتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی لو کمپٹیٹو یا جن کی لو سرچز ہیں تو پھر وہاں سے اتنی ٹریفک ہمیں نہیں آئے گی ایز کمپیئر ٹو بڑے کی ورڈز. اور پھر کیا کرتے ہیں جو جن کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ پھر بڑے کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اچیومنٹ ملنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کیونکہ بڑے جو کی ورڈز ہوتے ہیں جن کی ہزاروں میں لاکھوں میں سرچز ہیں تو ان میں بڑے بڑے برانڈز کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جسٹ ایک کی ورڈ ہے بیسٹ لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, تو اس جسٹ ہم لکھ دیں کہ لیپ ٹاپ, تو یہ تو بہت بڑے بڑے کی ورڈز ہیں, ان پہ بہت بڑے بڑے برانڈز کام کر رہے ہیں. تو ان پہ رینک ہونا اتنا آسان نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی لگے گا اور پھر آپ کی ایفرٹس بھی ضائع ہوں گی. بجائے اس کے کہ آپ بڑے کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں, آپ چھوٹے 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 کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے مراد کے 20 30 40 سرچز والے کی ورڈز بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں گے تو ان میں سے ڈیفینیٹلی بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں, لیکن جب لوگ آنا آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس کی ورڈ سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں تو گوگل آہستہ آہستہ اس کی سرچز جو اس کا والیوم ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ میں یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ ایسے کی ورڈ جس کے فار ایگزامپل 100 سرچز تھے, اس پہ میں نے آرٹیکل لکھا اور 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد اس کی ورڈ کو میں نے دیکھا اس کی سرچز 200 300 تک چلی جاتی ہیں, ایون کہ 500 تک بھی چلی جاتی ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ورڈ کو لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل میں, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے پھر اس کا والیوم انکریز ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کبھی بھی چھوٹے جو کی ورڈز ہیں چھوٹے والیوم کو ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, ان کو اگنور نہ کریں, بالکل ان پہ کام کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے کی ورڈز ٹارگیٹڈ ہوں گے اور لو کمپٹیٹیو بھی ہوں گے تو پھر آپ کے آرٹیکل جو ہیں وہ وداؤٹ بیک لنکس بھی آپ ان کو ایزیلی رینک کروا سکتے ہیں. اب اس ویب سائٹ پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 68 آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں, جن میں سے میرے خیال میں 15-20 کمرشل آرٹیکلز ہوں گے اور راؤنڈ اباؤٹ 50-55 آرٹیکلز کمرشل ہوں گے اور باقی انفارمیشنل ہیں. 15-20 جو ہیں وہ انفارمیشن آرٹیکلز ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کتنے ہونے چاہیے کمرشل, کتنے انفو, اس میں کوئی بھی لاجک نہیں ہے. آپ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو دل کرے آپ انفارمیشنل لکھیں, جب آپ کو دل کرے, یا پھر آپ ایک اگر ریشو رکھتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ 4-5 آپ کمرشل لکھ لیں اور پھر اس کے بعد ایک ساتھ آپ انفارمیشنل رکھ لیں. اگر آپ انفارمیشنل کی ریشو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 3 کمرشل آرٹیکلز کر لیں, 2 اس کے ساتھ آپ انفارمیشنل کر لیں. انفارمیشنل کا کیا ہوتا ہے کہ اس ظاہر انفارمیشنل اس کے لیے بائنگ پرپز کے لیے تو نہیں ہوتے کہ وہاں سے لوگ پروڈکٹ بائی کریں گے, وہ جسٹ ایک انفارمیشن ہوتی ہے. کیونکہ جب بہت سارے لوگ آپ کے ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ان کو اس سے ریلیونٹ کیوریز اور کوسچن بھی ہوتے ہیں, پھر وہ اس کا حل اور اس کا سولوشن بھی چاہتے ہیں, جس وجہ سے ہم انفارمیشنل کنٹینٹ بھی انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس پہ جب آپ کی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایڈسنس کے حوالے سے پھر آپ کے انفارمیشنل جو آرٹیکلز ہیں آپ کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں. تو کی ورڈ ریسرچ کی میں بات کر رہا تھا. کی ورڈ ریسرچ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کی ورڈز آپ کو ٹارگٹ کرنے چاہیے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اولڈ کنٹینٹ. اولڈ کنٹینٹ کو
فریش رکھنا اور اس کو مینٹین رکھنا، اس کو اپڈیٹ کرنا، یہ بہت ہی لازمی ہے کہ جو آپ کا پرانا کنٹینٹ ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا 6 منتھ اولڈ کنٹینٹ ہے تو آپ اس کو نئی ڈیٹ کے ساتھ گوگل میں، نئی ڈیٹ مین کے جو ورڈ پریس کے بیک اینڈ سے جا کے ڈیٹ چینج ہوتی ہے اس کو آپ لازمی چینج کریں نئی ڈیٹ کے ساتھ. اور پھر جو آپ کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، میٹا ٹائٹل جو آپ کے گوگل کے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو SER پہ میں نیچے جو میٹا ٹائٹل شو ہو رہے ہیں تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا آئی کیچنگ ہونا چاہیے اور کلکیبل، یعنی اگر اس پہ کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایسا ٹائٹل ہو کہ وہ اس کو دل کو لگے اور اس پہ وہ کلک کرنا جو ہے نا وہ اس کو ضرور کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے، یعنی اس طرح کا آئی کیچنگ. اور ساتھ ہی ساتھ پر اس کو آپ پھر ٹائٹل کو یعنی منتھ ٹو منتھ بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ یہ ابھی دسمبر کا منتھ ہے تو آپ کا اگر آرٹیکل ہے جی 10 بیسٹ لیپ ٹاپ فار اسٹوڈنٹس اور ساتھ ہی آپ لکھ دیں کہ اپڈیٹڈ ٹو دسمبر، یعنی جب دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ جی یہ تو کوئی اپڈیٹڈ کنٹینٹ ہے، جنہوں نے اس منتھ میں بھی اس آرٹیکل کو اپڈیٹ کیا ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو امپریشن ریٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور کلک تھرو ریٹ جو ہے وہ آپ کا انکریز ہوگا. کیونکہ جب آپ کی ویب سائٹ پہ بندہ جائے گا اور اس آرٹیکل کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس پہ اسٹے کرتا ہے زیادہ ٹائم تو آپ کا امپریشن ریٹ بھی انکریز ہوگا. اولڈ کنٹینٹ کے بعد انٹرنل لنکنگ ہے، آپ اس کو بھی اپڈیٹ رکھا کریں. انٹرنل لنکنگ کا یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ ہم نے ایک لکھا ہے لیپ ٹاپ کے بارے میں کہ بیسٹ لیپ ٹاپ فار میکینیکل انجینئر، اور جو پچھلے ہمارے آرٹیکلز ہیں جس میں ہم نے بہت سارے دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک اپنے جو یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر کوئی بیسٹ لیپ ٹاپ فار اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر ہمارا کوئی آرٹیکل ہے اور اس میں ہم نے میکینیکل انجینئرنگ کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے، تو پھر ہم جو نیا جو ہم نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے پھر اس کو ہم دوبارہ ہم پچھلے آرٹیکلز میں جائیں گے اور وہاں پہ فائنڈ کریں گے کہ ہم نے کہیں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ذکر کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہوا ہے تو ہم اس نئے آرٹیکل کو وہاں پہ لنک کر دیں گے. اس طرح اپنے پرانے آرٹیکلز کی جو انٹرنل لنکنگ ہے آپ اس کو بھی مینٹین رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیجز ہوتے ہیں وہ جب رینکنگ میں آتے ہیں گوگل کی تو وہ ایک دوسرے کو لنک جوس پاس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کے دوسرے پیجز ہوتے ہیں پھر وہ بھی رینک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جی کنٹینٹ از اے کنگ، جو کہ آپ سنتے آ رہے ہیں اور یہ چیز حقیقت بھی ہے کہ کنٹینٹ آپ جو ہے نا کوالٹی کا کنٹینٹ رکھیں اور اپلوڈ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. بس یہی ایک جو ہے نا اس کا لاجک ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہیں اور کوالٹی کا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے جو یہ ویب سائٹ ہے یہ ہم نے 1 سال پہلے سٹارٹ کی تھی، لیکن شروع کے 3 4 5 منتھ جو ہے نا ہم نے اس پہ اتنا کوئی خاص دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ویب سائٹ تھی ہم نے اس کو سیل آؤٹ کیا اور اس میں ہمارا تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس ویب سائٹ کو ہم سیل آؤٹ کر کے اس کے بعد ہی ہم پھر اس کی طرف جو ہے اپنا فوکس رکھیں گے. تو یعنی لاسٹ جو ہے نا 4 5 منتھ سے ہم اس پہ پراپرلی کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ بہتر ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں. اور ایڈسنس بھی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے پہلے یعنی اکتوبر میں، اور ابھی یہ دوسرا منتھ ہے تقریباً ایڈسنس کا، تو جو کہ $150 سے اوپر ہماری ارننگ چلی گئی ہے، تو میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھی ارننگ ہے. تو یہ جی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اپنی ویب سائٹ کو سکسیس دلانے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے. اور یہ چیزیں میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ اس لیے ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ انہی چیزوں کے بھی آپ پہ مجھے ریزلٹس مل رہے ہیں. اور جو آرٹیکلس کی بات ہے ہم نے پچھلے منتھ میں تقریباً 8 سے 10 آرٹیکلس پبلش کیے ہیں، اور جن میں سے 2 3 میرے حال میں انفارمیشنل ہوں گے اور 7 8 جو ہے وہ کمرشل آرٹیکلز ہیں. تو 10 سے 12 آرٹیکل ہماری ایوریج ہوتی ہے منتھ، کیونکہ اس پہ ہم نے زیادہ رائٹر نہیں ہے، صرف ایک رائٹر ہے جو کہ وہ اس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ جیسے ہی اس ویب سائٹ سے اچھا ریونیو آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم پھر اس طرح کریں گے کہ ملٹیپل رائٹرز 2 3 اور ہائر کر لیں گے تاکہ ہم کام کو اور تھوڑا سا فاسٹ کر لیں. کیونکہ ہمارا جو مشن اور جو ٹارگٹ یہی ہے کہ کام کو تھوڑا فاسٹ کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ اپلوڈ جو ہے نا کنٹینٹ جو ہے اس پہ اپلوڈ کر سکیں اور اپنی ویب سائٹ کو ایک بڑے لیول تک لے کے جائیں. کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے جی $5000 پر منتھ جنریٹ کرنا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس مائلسٹون کو کراس کریں گے. کیونکہ میں بڑی ہانیسٹی کے ساتھ اور ڈیفینیٹلی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں آپ سے کوئی چیز بھی ہائڈ نہیں رکھنا چاہ رہا، اور ویب سائٹ ڈیفینیٹلی ابھی سیکرٹ میں ہے، وہ ایک ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا. بتانے کا مقصد تھا اور پورا ایک پروسیجر ہے جو ہم ویب سائٹ پہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ میں نئی اپڈیٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملتا ہوں. اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.